الحی القیوم اسم جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسم اعظم سے ہے، اور یہ جو میں ابھی بات بتا رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خلفاء ہیں یا جو باقاعدہ تربیت میں ہیں۔ ہر آدمی کے لیے یہ طریقہ ہے نہیں، ورنہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اور یہ طریقہ ہے کائے کے لیے؟ یہ طریقہ ہے کشف القلوب اور کشف الارواح کے لیے، کہ کوئی اگر شخص اس کو کرتا ہے، مگر پھر میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عام طریقے سے نہیں۔ اب بات اس لیے یہاں کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام تمام خلفاء تک پہنچ جائے اور تمام ان لوگوں تک جو باقاعدہ تربیت میں ہیں ذکر اور اذکار کے، یا جو چلے وغیرہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، جو ان کے لیے ہے یہ۔ بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی 1100 مرتبہ ضربے لگائے اور ضرب ایسے لگائے کہ ہو کو ناف سے کھینچے، ناف سے کھینچ کے دائیں شانے پہ لائے اور یہاں ہئی کہے، اور ضرب اس کے قلب پہ لگائے اور قیوم کہے، ہو کو یہاں سے کھینچنا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ناف کو یہاں سے کھینچنا ہے اور دائیں کندھے پہ لانا ہے اور قلب پہ ضرب لگانی ہے، یہ ہے کشف القلوب کے لیے طریقہ۔ اب کوئی کشف الارواح چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ناف سے ہو کو کھینچتے ہوا اوپر لے جائے۔ تصور میں ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ عرش تک لے جا رہا ہے اسے، اور وہاں ہئی کہہ کے ضرب قیوم کے قلب پہ لگائے۔ تو جس نے یہ طریقہ اختیار کرے گا کچھ ہی دنوں میں اس کو کشف الارواح ہونے لگے گا۔ اچھا، کشف الارواح سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر روح آ جائے گی۔ کشف الارواح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ سے استمداد کرنا چاہتے ہیں اور ان کی روح سے مدد لینا چاہتے ہیں، تو جب ہم یہ ذکر کریں گے ان کا تصور کر کے اور نیت کر کے، اور نیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں گے ہم۔ پھر اس کا ثواب ان بزرگ کو ہدیہ کریں گے۔ تو یہ ہماری نیت ہو گئی استمداد کی۔ اب جب استمداد کی نیت ہو گئی، آپ اسی مصلی پہ بیٹھ کے اسی حالت میں ہم یہ ذکر شروع کر دیں گے۔ جب یہ ذکر کریں گے تو اس ذکر کے درمیان شروع ہوتے ہی، درمیان میں یا ذکر ختم ہونے تک ہم پہ ایک محویت طاری ہو جائے گی، جو نہ نیند کی حالت ہوگی نہ جاگنے کی حالت ہوگی، لیکن ایسی حالت ہوگی کہ دماغ پورا ایکٹیو ہوگا، کہ جو سوال ہوگا وہ بھی اختیار سے ہوگا، جو جواب سنے گا وہ بھی اختیار سے ہوگا، یعنی کہ مدہوشی میں نہیں ہوگا کچھ بھی اس کو۔ تو وہ جب سوال اپنا مدعا بیان کرے گا تو ان بزرگ کی روح ظاہر بھی ہوگی اور اس کو جواب بھی دے گی۔ لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ہر روز نہ کرے کوئی کام، ہم کریں اس کو کشف الارواح کو ترقی درجات کے لیے، سلوک کی آسانی کے لیے، اللہ کے قرب کا راستہ پانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی پریشانی یا مشکل آ جاتی ہے جس کا حل ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، یا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بس میں حل نہیں ہے، تب اس وقت یہ رجوع کیا جائے تو مدد ہوگی۔ اور یہ ایسی مدد ہوتی ہے
کہ آدمی حیران رہ جاتے ہیں ان باتوں پر کہ یہ کیا ہوا. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ کس کے لیے؟ جو خلفاء ہیں ان کے لیے ہے، جو تربیت میں ہیں ان کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور جو ہمارے سلاسل کے وہ لوگ جو باقاعدہ تربیت میں ہیں ان کے لیے ہے یہ. اگر دوسرے سلاسل کا کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، سلسلے کو کم عمل کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ اپنے شیوخ سے اجازت لے اس کی، یا پھر ہمارے سلسلے سے رجوع کرے. اس میں ضرور شرط ہوتی ہے. کیوں کہ یہ اعمال جو ہے نا نسبت کے بغیر نہیں ہو سکتے. جب تک نسبت نہیں ہوتی یہ اعمال کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں. اور نسبت کے ساتھ ساتھ اذن کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ ورنہ پھر نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کا حل بھی نہیں ہوتا پھر. تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے.